بزم ساحل بزم ساحل شعر و ادب شعر و ادب مشہور و معروف شاعر ہی نہیں بلکہ بین الاقوامی شہرت کے حامل شخصیت انجم بارہ بنجوئی صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں، اور اس حسین امتزاج کے ساتھ کہ یہاں اسٹیج پہ رونق افروز حیدرآباد سے تشریف لائے ہوئے معروف و مشہور شاعر و ادیب عالی جناب پروفیسر محمد مسعود احمد صاحب کو میں زحمت کلام دینے سے پہلے یہ 4 مصرے ان کی خدمت عالیہ میں پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں، اور ساتھ میں آپ اہل ممرہ کی جانب سے، اہل محفل کی جانب سے، تمام یہاں کے مقامی شعراء کی جانب سے ان کا تہہ دل سے استقبال و خیر مقدم ہے، بالخصوص بھائی افسر صاحب کی جانب سے ان کا خیر مقدم ہے اس شہر میں کہ بحر سخن کی تند مخالف، انجم صاحب توجہ چاہوں گا کہ بحر سخن کی تند مخالف لہروں میں بھی بہتا ہے، بحر سخن کی تند مخالف لہروں میں بھی بہتا ہے، نقادوں کی غیر مناسب تنقیدیں بھی سہتا ہے۔ بحر سخن کی تند مخالف لہروں میں بھی بہتا ہے، نقادوں کی غیر مناسب تنقیدیں بھی سہتا ہے، اور سرقے کی راہوں سے بچ کر ذاتی شعر جو کہتا ہے، سرقے کی راہوں سے بچ کر ذاتی شعر جو کہتا ہے، شہر ادب میں ایسا شاعر صدیوں زندہ رہتا ہے۔ میری مراد ہے پروفیسر مہمان شاعر پروفیسر صاحب اعزاز محمد مسعود احمد صاحب تشریف لائے۔ استقبال ہے سر۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدر مشاعرہ کی اجازت سے اور اساتذہ کے سامنے یہ میرے لیے باعث مسرت اور باعث افتخار ہے کہ میں حیدرآباد سے 2 دن پہلے میں مالیگاؤں ایک انٹرنیشنل کانفرنس میں آیا تھا، اس کے بعد کل مالیگاؤں میں ایک نشست تھی، اس کے بعد دوسری نشست یہاں پر ہے۔ حاضرین، سب میں پہلے میں غلط فہمی دور کرنا چاہتا ہوں۔ عام طور پہ اردو ادب کی جتنے بھی نشستیں ہوتے ہیں اور مشاعرے ہوتے ہیں جہاں پر اعلان کیا جاتا ہے پروفیسر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی اردو کے پروفیسر ہے۔ میں بنیادی طور پہ مینجمنٹ کا پروفیسر ہوں، پچھلے 35 سال سے تدریس میں ہوں، ہندوستان اور ہندوستان کے باہر۔ 35 سال میں سے 20 سال جو مجلس اتحاد المسلمین کے جو کالجز ہے حیدرآباد میں دکن کالج، اس میں 20 سال پرنسپل رہ چکا ہوں میں۔ 1993 سے لے کے 2013 تک MBA کالج کا پرنسپل تھا میں، اور اللہ کے فضل سے 2012 میں ہندوستان کا 22واں صدر تھا، جو 4000 MBA کالجز ہمارے انڈر میں تھے، میں اس کا صدر تھا۔ اس نوعیت سے مہاراشٹر کے کئی کالجز میں پڑھانے کا موقع ملا ہے ایز اے وزٹنگ پروفیسر، جس میں ہے ویلنکر کالج ہے مٹنگا پہ، خالصہ کالج ہے، سگنام ہے، درگا دیوی سراف کالج ہے، اور کوہنور کالج چھگن بھجبل، پونے یونیورسٹی، سینا گڑھ وغیرہ، تقریباً 50 اداروں میں مہاراشٹر میں پڑھایا ہوں، اور میری جو پڑھائی ہوئی ہے وہ شیواجی یونیورسٹی سے ہوئی ہے۔ تو یہ میرا تعلق ہے مہاراشٹر سے۔ سب میں پہلے ہمارے دوست اور بھائی خواہ ہے جناب افسر دکنی صاحب، ان کے فردن اور ان کے ساتھ جو 2 دوست آئے ہیں، یہ منتظمین ہیں۔ اس طریقے سے لوگوں کو اکٹھا کرنا اس دور میں ایک بہت بڑا کارنامہ ہے، خاص طور سے اردو کے لیے، اردو ادب اور اردو شاعری کے لیے، چاہے وہ ممبئی ہو یا حیدرآباد ہو یا بھوپال ہو یا دلی ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسی شخصیات کی وجہ سے یہ محفلیں چلتی رہتی ہیں۔ اردو میں ایک کہاوت ہے، حیدرآباد میں ہم کہتے ہیں زندہ رہیں گے تو ملیں گے، مگر میں کہتا ہوں ملیں گے تو زندہ رہیں گے۔
امریکہ میں ریسرچ ہوئی اس بارے میں، جتنی بھی لوگ جو اپنے دوست احباب کے ساتھ زیادہ وقت دیتے ہیں اور بیوی اور بچوں کے ساتھ کم وقت دیتے ہیں، ان کی جو ایکسپیکٹڈ لائف ہوتی ہے وہ لمبی ہوتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ لوگ وقت دیتے ہیں ان چیزوں کی وجہ سے، میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر دراز کریں گا اور ہم صحت مند اور خوشحال رہیں گے۔ حاضرین، یہ میرے دوست ہیں انجم بارہ بنکوی، اور اس کے علاوہ تعارف میں یہ ہے کہ پچھلے 31 سال سے 31 ایئر سے جو ہندوستان کا سب سے بڑا مشاعرہ ہوتا دارالسلام میں 12 ربیع الاول کو، جو دنیا کے 128 کنٹریز کو لائیو ٹیلی کاسٹ کیا جاتا ہے، نعتیہ مشاعرہ، اس کو میں حال میں ہمارے دوست کا انتقال ہوا اسلم فشوری صاحب، ہم لوگ کنوین کرتے ہیں۔ اسی سلسلے میں افسر دکنی صاحب اور رونق بلال اور انجم بھائی تو آتے رہتے ہر 3 سال کو ایک مرتبہ، تو ویسے تعلقات رہے۔ تو بنیادی طور پہ ایک مینجمنٹ کا پروفیسر ہوں اور میں ایک حادثاتی طور پہ شاعر ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے، ایکسیڈنٹل پوئٹ کہتے ہیں انگریزی میں۔ آج سے 10 سال پہلے میں کتاب لکھ رہا تھا، مینجمنٹ لیسنز فرام پوئٹری۔ میں نے کوشش یہ کی MBA میں، کیونکہ میں 35 سال سے پڑھا رہا ہوں، اس میں 24 سبجیکٹس ہوتے ہیں، وہ 24 سبجیکٹس کو میں نے اردو شاعری سے ایکسپلین کرنے کی کوشش کی تھی، تو جس میں میں نے 134 شعراء کو استعمال کیا، اقبال اور غالب سے لے کے راحت اندوری تک، وسیم بریلوی تک۔ تو اس میں ہوا یہ کہ 222 اسباق رہتے میری کتاب میں، ہر ایک کتاب میں، تو میں نے 221 کمپلیٹ کر چکے تھے۔ ایک جو عنوان تھا اس کے اوپر مجھے شعر نہیں مل رہا تھا، اس وجہ سے 2-3 مہینے کتاب لیٹ ہو گئی، جس کے بعد میں اس میں کوشش میں بیمار بھی ہو گیا۔ اس کے بعد ایک دن یہ ہوا کہ ایک شعر دماغ میں آیا تھا، تو میں نے میرے دوست ضیاء ٹونکی کو بھیجا، تو انہوں نے کہا مسعود بھائی آپ کب سے لکھ رہے ہیں؟ تو اس شعر سے میں سٹارٹ کرتا ہوں۔ آج متفرق اشعار ہے کچھ، وہاں سے کرتا ہوں میں۔ یہ معاملہ ہے، یہ 1400 سال پہلے جو ایک عظیم ترین شخصیت تھی اور حسن سلوک کا جو معاملہ تھا، میں وہاں سے پہلا شعر لکھنے کی کوشش کی۔ تو انسان ہے تو بس ایسا کمال پیدا کر، تو انسان ہے تو بس ایسا کمال پیدا کر، عدو سے دوست بھی کچھ بے مثال پیدا کر۔ تو انسان ہے تو بس ایسا کمال پیدا کر، عدو سے دوست بھی کچھ بے مثال پیدا کر۔ اور میں نے لکھنے کی کوشش کی تو حضور کے جو چاچا کا واقعہ ہے میں نے لکھا ہے، ایک طرف عمر اور ایک طرف ابو طالب۔ میں نے لکھا دشمن تو لوہا مان کے دیوانے ہو گئے، دشمن تو لوہا مان کے دیوانے ہو گئے، لیکن تھے جتنے دوست وہ بیگانے ہو گئے، لیکن تھے جتنے دوست وہ بیگانے ہو گئے۔ یہ پریشان جو زندگانی ہے میرے اپنوں کی مہربانی ہے، یہ پریشان جو زندگانی ہے میرے اپنوں کی مہربانی ہے۔ زندگی کی یہی کہانی ہے، جو بھی دنیا میں ہے وہ فانی ہے، جو بھی دنیا میں ہے وہ فانی ہے۔ یہ پریشان جو زندگانی ہے میرے اپنوں کی مہربانی ہے۔ جس قدر گہرے اندھیروں میں اتر جاؤ گے تم۔ بات یہ ہے کہ میری جو شاعری ہے پوری موضوعاتی ہے۔ عام طور پہ کالج یونیورسٹیز میں پڑھاتا ہوں تو اساتذہ ہوتے ہیں، اور اللہ کے فضل سے 90% کامیاب رہا، اس واسطے کہ جو سامعین تھے 90% ان کو اردو بھی نہیں آتی تھی وہاں پر۔ تو جس قدر گہرے اندھیروں میں اتر جاؤ گے تم، روشنی میں دن کی اتنے ہی نکھر جاؤ گے تم۔ جس قدر گہرے اندھیروں میں اتر جاؤ گے تم، روشنی میں دن کی اتنے ہی نکھر جاؤ گے تم۔ میرا عدو ہی میرا حوصلہ بڑھاتا ہے، میرا عدو ہی میرا حوصلہ بڑھاتا ہے۔ سنورتا رہتا ہوں آئینے میں دشمن کے، سنورتا رہتا ہوں آئینے میں دشمن کے۔ میرا عدو ہی میرا حوصلہ بڑھاتا ہے، سنورتا رہتا ہوں آئینے میں دشمن کے۔ میں نے کچھ انسانی تعلقات، رشتوں پہ کچھ لکھنے کی کوشش کی، جس میں میں نے لکھا غنیمت جان کے خدمت کرو ماں باپ کی لوگوں، غنیمت جان کے خدمت کرو ماں باپ کی لوگوں، کہ ان سے ملنے اکثر لوگ قبرستان جاتے ہیں، کہ ان سے ملنے اکثر لوگ قبرستان جاتے ہیں۔ غنیمت جان کے خدمت کرو ماں باپ کی لوگوں، کہ ان سے ملنے اکثر لوگ قبرستان جاتے ہیں۔ اور میں نے کچھ لکھنے کی کوشش کی، جہاں تک شریک حیات کا تعلق ہے
میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ مزاحیہ شاعروں نے شریک حیات کو استعمال کیا ہے. میں نے کچھ لکھنے کی کوشش کی. مانا محبوب کی محبت بھی تیری دنیا نکھار دیتی ہے. مانا محبوب کی محبت بھی تیری دنیا نکھار دیتی ہے. پر شریک حیات کی الفت آخرت بھی سنوار دیتی ہے. پر شریک حیات کی الفت آخرت بھی سنوار دیتی ہے. میں نے لکھا کہ کامیابی چاہتا ہے تو وسائل کو نہ دیکھ. کامیابی چاہتا ہے تو وسائل کو نہ دیکھ. راستہ تجھ کو بنانا ہوگا دریا کی طرح. راستہ تجھ کو بنانا ہوگا دریا کی طرح. کامیابی چاہتا ہے تو وسائل کو نہ دیکھ. کامیابی چاہتا ہے تو وسائل کو نہ دیکھ. راستہ تجھ کو بنانا ہوگا دریا کی طرح. طارق بن زیاد کا جو واقعہ ہے میں نے لکھنے کی کوشش کی. کسی بھی حال میں دشمن پہ فتح پانا ہے. کسی بھی حال میں دشمن پہ فتح پانا ہے. ضرورت ہو تو ہمیں کشتیاں جلانا ہے. ضرورت ہو تو ہمیں کشتیاں جلانا ہے. اس کے بعد میں لکھتا تھا کیونکہ میں نے کہا 20 سال میں 35 سال تدریس میں تھا, 20 سال پرنسپل تھا, تو ایک پرنسپل کا ایک لہجہ ہوتا ہے. میں نے لکھا ہے کہ تلخ لہجہ ہی حفاظت سے رکھا ہے مجھ کو. تلخ لہجہ ہی حفاظت سے رکھا ہے مجھ کو. لوگ پی جاتے سمندر کو جو میٹھا ہوتا. لوگ پی جاتے سمندر کو جو میٹھا ہوتا. تلخ لہجہ ہی حفاظت سے رکھا ہے مجھ کو. حاضرین, ایک مطلع ایک دو شعر. اس دور میں زندہ رہنے کا لوگوں نے طریقہ سیکھ لیا. اس دور میں زندہ رہنے کا لوگوں نے طریقہ سیکھ لیا. سچ بات کتابوں میں لکھ دی اور جھوٹ ہی کہنا سیکھ لیا. سچ بات کتابوں میں لکھ دی اور جھوٹ ہی کہنا سیکھ لیا. جھکتا ہے جہاں پہ سر کوئی دستار وہیں پر گرتی ہے. جھکتا ہے جہاں پہ سر کوئی دستار وہیں پر گرتی ہے. دستار بچانے ہم نے بھی سر اپنا اٹھانا سیکھ لیا. دستار بچانے ہم نے بھی سر اپنا اٹھانا سیکھ لیا. ہستی کو مٹاتا ہے جو بھی لوگوں کے دلوں میں رہتا ہے. ہستی کو مٹاتا ہے جو بھی لوگوں کے دلوں میں رہتا ہے. جب راز یہ جانا ہم نے تو ہستی کو مٹانا سیکھ لیا. جب راز یہ جانا ہم نے تو ہستی کو مٹانا سیکھ لیا. ایک شعر ایک مطلع دو شعر. حق بات کو ثابت کرنے کی کب کوئی ضرورت ہوتی ہے. حق بات کو ثابت کرنے کی کب کوئی ضرورت ہوتی ہے. جو فکر جہاں کی کرتے ہیں بس ان کی ہی شہرت ہوتی ہے. جو فکر جہاں کی کرتے ہیں بس ان کی ہی شہرت ہوتی ہے. یہ تعلیمی ادارہ ہے, اسکول ہے, کالج ہے. میں نے اساتذہ کے اوپر کچھ لکھنے کی کوشش کی ہے. پتھر کو بناتے ہیں ہیرا, کردار کو روشن کرتے ہیں. پتھر کو بناتے ہیں ہیرا, کردار کو روشن کرتے ہیں. تعلیم سے استادوں کی ہی
شاگرد کی عزت ہوتی ہے تعلیم سے استادوں کی شاگرد کی عزت ہوتی ہے. میں نے ایک حدیث کی روشنی میں ایک شعر لکھنے کی کوشش کی ہے کیونکہ میں فی الوقت حیدرآباد میں ہندوستان کے پرانے ہاسپٹلز جیسا رینووا بی بی کینسر ہاسپٹل 40 سالہ ہاسپٹل ہے کینسر اس کا سی او میں نے کچھ لکھنے کی کوشش کی ہے. امراض ہے جتنے دنیا میں ہے ان کی دوا بھی دنیا میں امراض ہے جتنے دنیا میں ہے ان کی دوا بھی دنیا میں ملتی ہے دوا سے تب ہی شفا جب رب کی اجازت ہوتی ہے ملتی ہے دوا سے تب ہی شفا جب رب کی اجازت ہوتی ہے. حاضرین ایک مطلع ایک دو شعر کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں دوسروں کو سننا ہے. انداز نیا تیور بھی نئے ہے رنگ نئے سب منظر کے انداز نیا تیور بھی نئے ہے رنگ نئے سب منظر کے بھارت میں تباہی لائیں گے یہ طور طریقے باہر کے بھارت میں تباہی لائیں گے یہ طور طریقے باہر کے. میں نے کچھ تقابل کرنے کی کوشش کی زمانے سنگ اور جدید دور کو. تاریخ ہزاروں سالوں میں بس اتنی سی تھوڑی بدلی ہے تاریخ ہزاروں سالوں میں بس اتنی سی تھوڑی بدلی ہے. تب دور تھا پتھر کا لوگوں اب لوگ ہیں سارے پتھر کے تب دور تھا پتھر کا لوگوں اب لوگ ہیں سارے پتھر کے. یہ آخری شعر ہے. جینے کے لیے اس دنیا میں ہر روز ہی مرنا پڑتا ہے جینے کے لیے اس دنیا میں ہر روز ہی مرنا پڑتا ہے. میں ان کو ہی زندہ کہتا ہوں جیتے ہیں یہاں جو مر مر کے میں ان کو ہی زندہ کہتا ہوں جیتے ہیں یہاں جو مر مر کے. انداز نیا تیور بھی نئے ہے رنگ نئے سب منظر کے بھارت میں تباہی لائیں گے یہ طور طریقے